اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر بے شمار لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا، جن کی ایک بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس۔ اللہ پاک کے حکم سے اس میں آپ کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے اتنا کچھ عطا کروا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے ذریعے سے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ محمد اسماعیل، ان کا تعلق ہری پور ہزارہ سے تھا، اور یہ پچھلے تقریباً کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ یہاں پر یہ ایک پلازے میں ورکر کے طور پہ کام کرتے تھے۔ ان کی کارگزاری میں آپ کو سناتا چلوں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد ان کی جب مجھ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی کہ میں نے یہ عمل کرتا تھا، اللہ پاک اس عمل کی ذریعے سے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ آج میرے پاس الحمدللہ 4 پلازے ہیں اسلام آباد میں۔ اور جب میں ہری پور سے اسلام آباد کام کے غرض سے آج سے 20 سال قبل جب میں یہاں پر آیا تھا تو میرے پاس اس وقت یہ میرے حالات تھے۔ میں وہاں پر ایک پلازے میں کام کرتا تھا، اور پلازے میں کام کرتے ہوئے وہاں پہ میری تنخواہ جو ہے وہ صرف 10,000 تھی آج سے 20 سال قبل۔ اور جب مجھے ملازمت سے وہاں سے نکالا گیا کہ میں کام ٹھیک نہیں کرتا، کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا اور زیادہ ذکر و اذکار پہ لگتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کیونکہ لادین تھے، جو طبقہ لادین ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے میں نے جاب سے نکلنا اس چیز کو فوقیت دی، لیکن نماز چھوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، میں نے اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اور الحمدللہ آج جس پلازے سے مجھے نکال دیا گیا تھا، آج اسی پلازے کو میں نے صرف 6 ماہ کے عرصے میں اس وقت خریدا تھا۔ اور یہ ذکر میں نے آپ اس کو، یہ جو میں نے آپ کو چاولوں والا عمل بتایا تھا، اس کو آپ عام عمل نہ سمجھیں۔ اس عمل کے فائدے اگر میں آپ کو کھولنا چاہوں تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا میری تنخواہ تھوڑی ہے مگر یہ عمل کر کے رہوں گا۔ یقین جانیے اپنے بدن کا، نماز نہیں پڑھتا اور گناہوں کی طرف رجحان ہے، دل اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ اپنے بدن کے لیے یہ عمل ضرور کر لیں، ضرور کر لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک مٹھی چاولوں کی لینی ہے، ہر دانے پر آپ نے اللہ الصمد یہ لازمی پڑھنا ہے۔ میں نے سارے چاولوں کا نہیں کہا کہ آپ سارے چاول، صرف مٹھی میں جو چاول آتے ہیں آپ ان چاولوں پر آپ اللہ الصمد کا ذکر لازمی کر لیں، چاہے اس کے لیے آپ کتنے ہی دن کیوں نہ لگیں، 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، لیکن یہ لازمی کریں۔ اس کو کسی تھالی برتن میں رکھیں اور اس میں تھوڑا سا آپ اٹھا لیں، اور اس کو آپ اس یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ مولا تو عیبوں سے پاک ہے، تو ذلتوں سے پاک ہے، تو ظلمتوں سے پاک ہے، تو بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز اسی کو کہتے ہیں جس کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو کسی کے نیاز کی ضرورت نہ ہو، وہ خود ناز والا ہو۔ نیاز ہمارے پاس ہے، ناز سارا اسی کے پاس ہے، سارا ناز کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور ذہن میں رکھیں۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو ضرورتوں کا محتاج نہیں، میں تیرا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یا اللہ تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں۔
اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور کرنا۔ اس جسم کو ذلتوں سے، گناہوں سے، نیٹ کی خباثتوں سے، غلاظتوں سے نکالنا چاہتا ہوں میرے مولا۔ اس جسم کا صدقہ دوں، یاد رکھنا وہ معصوم مخلوق پانی والی کھائے گی اور بہت زیادہ دعائیں دے گی، اتنی دعائیں دے گی۔ آپ کو اسی مناسبت کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، پڑھ کے میتوں کو چاول، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مٹھی میں چاول لے رہا تھا اور ان پر یہی ذکر اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ کے قبرستان میں جا کر کے وہاں پر ڈال دیتا تھا، اور اس میں کیڑے مکوڑے، طرح طرح کی چیز، چند پرند، ہر طرح کی چیز وہاں سے وہ دانہ کھایا کرتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کی قبریں کھلی ہوئی ہیں، ایک جوان ہے، نہایت مفلس ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اس کا کوئی حال نہیں اور حال سے بے حال ہے۔ انہوں نے خواب کی حالت میں پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جوانی کی حالت میں مر گیا تھا، میرے والد فوت ہو چکے تھے، ماں نے دوسرا شوہر کر لیا تھا اور مجھے بھول گئی تھی، اور نہ میرے لیے صدقہ اور خیرات، نہ پڑھ کر ہدیہ کرنا، کچھ بھی نہیں۔ میری ماں مجھے بالکل مکمل طور پر بھول چکی تھی، بس وہ اپنی ہی زندگی میں تھی۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے، تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ سب نے پوچھا۔ دوسرے دن اسی ایڈریس پہ گیا، جب وہاں پہنچا تو واقعی ایسا تھا، اس کی ماں اس وقت گھر نہیں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ دریا پر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ دریا پر چلا گیا، دیکھا شوہر کے ساتھ کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ کھا پی رہی تھی۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کر کے اس کو سلام کیا اور ایسے ایسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ہاں میرا ہی بیٹا تھا۔ کہنے لگی اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات؟ اس کی ماں اس وقت من موجی کی کیفیت میں بیٹھی تھی اور ایک چلو پانی کا بھر کے کہا یہ اس کے لیے میں نے صدقہ کر دیا۔ اس کو بہت افسوس ہوا، ماں اپنے لختے جگر کو بھول جاتی ہے اتنی جلدی۔ رات کا بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اعلیٰ پوشاک، سر پہ تاج سجا ہوا، بہتر زندگی، کہنے لگا تجھے جزاؤ خیر ہو، میری ماں کا صدقہ مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک کیڑا تھا، ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، وہ بہت ہی زیادہ پیاسا تھا۔ اماں نے جب پانی بھر کے پھینک دیا تو اس کیڑے کے منہ میں چلا گیا اور اس نے رب کے حضور میری بخشش کی دعا کر دی۔ سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد اربوں خربوں کا سارا بزنس آپ کے اولاد کے ہاتھ چلا جاتا ہے، فلاں جگہوں پہ چلا جاتا ہے، طرح طرح کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا انسان صدقہ کر دے تو وہی اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں سے ایک پیاسے کیڑے کی دعا سے بخشش کا نظام بنا دیا، اور یہ جو مخلوق خدا پیاسی ہے، بھوکی ہے، ان کو رب اپنے خزانے سے دیتا ہے، اور جو ان کے لیے اللہ کے نام کی برکت سے سامان بنا لیتا ہے، کیا اللہ اس کا کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ پاک اسے دیتا ہے، اللہ پاک اسے سنبھالتا ہے، اللہ اسے سنوارتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، اللہ ان کے مسائل سے نکالتے ہیں۔ اپنے جسم کے لیے بھی صدقہ ضرور کر لیا کریں، یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ کی مٹھی میں اس وقت جتنے بھی چاول آتے ہیں، آپ مٹھی میں چاہے اس کو 3 دن لگیں، 4 دن لگیں، 5 دن لگیں، 7 دن لگیں، صرف چھوٹا سا ذکر ہے اللہ الصمد، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ الصمد جب یہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، انہی چاولوں کو آپ نے لے کے جانا ہے اور آپ نے قبرستان میں یا کسی بھی راستے میں جہاں پر پرندے وغیرہ آتے ہیں، آپ نے وہاں پر ان کو ڈال دینا ہے۔ اور ایسے راستے میں جب آپ ڈالیں گے، اس کو کوئی بھی پرندے کھائیں گے
تو یقین جانیے یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جو بھی مخلوق کھائے گی، اس کو کھائے گی اور استعمال کرے گی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے گی، اور ان کی دعا اس کی دعا اللہ پاک کے ہاں فوراً سنی جائے گی، اور وہی آپ کے لیے سب سے بہترین عمل بنے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو پڑھ کے، چاہے دولت کی حاجت ہے، چاہے جو بھی حاجت ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، جب تک ایک دانہ کوئی کھائے گا، کوئی بھی مخلوق، اللہ پاک کی لاکھوں مخلوقات ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی وہاں پر کھا لے گا تو آپ سوچیں کہ اللہ پاک کا عرش ہلا دے گا۔ جب اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی تو وہ اللہ پاک کا عرش ہلا دے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بدن کا سب سے بہترین صدقہ ہے کہ آپ یہ جو اللہ الصمد یہ آپ ذکر کر کے وہاں پہ پھینک دیں گے، اور جو مخلوق کھائے گی وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں کرے گی۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو اگر آپ کریں، اگر آپ بہت زیادہ غربت ہے تو اللہ پاک اس غربت کو ختم فرما دیں گے۔ آپ پر کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت ہے، اللہ پاک اس مصیبت کو اور پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔